انتہائی واجب الاحترام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد منیر احمد صاحب مقدس العالی حضرت علامہ مولانا قاری محمد فیاض صاحب نظری وزیر بنجو جملہ حاضرین و سامعین، جیسا کہ آپ حضرات میں آج کا یہ اتوار درس قرآن و سنت ہماری خوش نصیبی ہے کہ رمضان مبارک کی ان مقدس ساعتوں میں مغفرت کے عظیم اشراف میں اور پھر 17 رمضان مبارک شہدائے بدر کی شہادت کے عظیم دن میں قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے جمع ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، عقیدہ اہل سنت اور جماعت کے پر ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ اسی قرآنی ایمانی عرفانی عقیدے پر اللہ ہمارا خاتمہ فرمائے، ہماری نسلوں کو اس عظیم عقیدے کی راہ راہی بنائے۔ آج جس موضوع پر میں نے بیان کرنا ہے وہ ہے نماز کی حالت میں ہاتھوں کو باندھنا اور ناف کے نیچے باندھنا، ہاتھوں کو کھلا رکھنا حالت قیام کے اندر یہ بھی ٹھیک نہیں، اور سینے پر ہاتھ باندھنا یہ بھی خلاف سنت ہے۔ تو سنت یہ ہے کہ ہاتھوں کو باندھ کے نماز کے اندر رکھا جائے، اور پھر سینے کے اوپر عورتوں کی طرح نہیں بلکہ ناف کے نیچے مردوں کے لیے ہاتھ رکھنا یہ سنت ہے۔ اس کے اوپر آج 14 احادیث مبارکہ میں نے جمع کی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی حدیث مبارک ہے حضرت وائل بن حجر سے روایت ہے، اور اس کو امام ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف کے اندر سند صحیح کے ساتھ روایت کیا ہے، اور اس کے سارے راوی ثقہ ہیں۔ فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضع یمینہ علی شمالہ تحت السرہ۔ حضرت وائل بن حجر صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے اپنا دایاں ہاتھ مبارک بائیں ہاتھ مبارک کے اوپر رکھا ہوا تھا، یعنی آپ نے ہاتھ باندھے ہوئے تھے، اور کہاں رکھے ہوئے تھے؟ تحت السرہ، ناف کے نیچے، یعنی ہاتھوں کو کھلا بھی نہیں رکھنا، باندھ کے رکھنے، اور دایاں ہاتھ نیچے ہونا چاہیے، اس طرح بھی نہیں کہ دایاں ہاتھ نیچے ہو اور بایاں ہاتھ اوپر، بایاں ہاتھ نیچے ہو اور دایاں ہاتھ اس کے اوپر ہو، اور پھر ان ہاتھوں کو باندھ کے کہاں رکھنا ہے؟ سینے پر نہیں بلکہ ناف کے نیچے۔ یہی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور یہی صحابہ کرام کی سنت ہے۔ دوسری حدیث مبارک ابن شاہین نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے، فرماتے ہیں ثلاث من اخلاق النبوہ، تین چیزیں ہیں جو نبوت کے اخلاق سے ہیں۔ نبوت کے اخلاق کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہر نبی کی سنت ہے، ہر نبی کی سنت ہے، ہر نبی کا طریقہ ہے، جو ہر نبی کا معمول رہا، یہ نبوت کے اخلاق ہیں۔ فرمایا تاجیل الافطار و تاخیر السحور و وضع الکف علی الکف تحت السرہ۔ پہلی چیز فرمایا جلدی افطار کرنا، اور جلدی افطار کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ ابھی سورج کھڑا ہو اور آدمی افطار کر دے جس طرح بعض لوگ کرتے ہیں، نہیں، یعنی سورج کے غروب ہو جانے کے بعد جب مکمل طور پر سورج کے غروب ہونے کا یقین ہو جائے تو پھر اس کے بعد جلدی افطار کرنا، یعنی اتنی دیر کر دینا کہ آسمان پر ستارے نمودار ہو جائیں، افطار کے اندر اتنی تاخیر کرنا تو یہ بھی خلاف سنت ہے۔ یعنی جب سورج غروب ہو جائے مکمل طور پر تو ستاروں کے طلوع ہونے سے پہلے سورج کے غروب ہو جانے کے بعد جلدی افطار کرنا، یہ بھی نبوت کے اخلاق میں سے ہے۔ اور دوسرا فرمایا تاخیر السحور،
سحری تاخیر سے کرنا، سحری تاخیر سے کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ سحری کا وقت ختم ہو جائے اور اذانوں کے ملنے تک آدمی کھاتا پیتا رہے، نہیں، یعنی جتنے تک سحری کا وقت ہے تو اتنے تک تاخیر کرنا، یعنی یہ نہیں ہے کہ مثلا اگر 4:30 بجے وقت ختم ہو رہا ہے سحری کا مثلا، تو آدمی 2 بجے سحری کر لے، نہیں، 2 بجے یا 1 بجے یا 12 بجے نہیں، بلکہ آخر وقت کے اندر سحری کرنا یہ بھی سنت ہے، اور یہ بھی نبوت کے اخلاق میں سے ہے، ہر نبی کا طریقہ اور معمول رہا۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا وضع الکف علی الکف، ہاتھ کو ہاتھ کے اوپر رکھنا، یعنی دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھنا، کہاں پر؟ تحت السرہ، ناف کے نیچے۔ یہ بھی سارے انبیاء کی سنت ہے، اور بالخصوص سید عالم نور مجسم شفیع معظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارک ہے۔ تیسری حدیث مبارک جس کو امام ابو داؤد نے اپنی سنن ابو داؤد کے اندر روایت کیا، حضرت ابو وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال ابو وائل اخذ الکف علی الکف فی الصلاۃ تحت السرہ۔ ابو وائل صحابی رسول فرماتے ہیں کہ نماز کے اندر ہاتھ کو ہاتھ کے اوپر رکھنا، اور پھر کہاں رکھنا؟ فرمایا تحت السرہ، ناف کے نیچے۔ یہی سنت مصطفیٰ ہے اور یہی سنت صحابہ ہے۔ چوتھی اور پانچویں حدیث جس کو امام دارقطنی نے اپنی سنن کے اندر اور عبداللہ بن احمد نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں ان من السنت فی الصلاۃ وضع الکف وفی روایت وضع الیمین علی الشمال تحت السرہ۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز کے اندر سنت یہ ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ کے اوپر رکھا جائے۔ ایک روایت کے الفاظ ہے وضع الکف، اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں وضع الیمین، یعنی کف کا معنی مطلق ہاتھ ہے، یعنی ہاتھ کو ہاتھ کے اوپر رکھنا۔ تو دوسری روایت کے اندر اس کی تفسیر آ گئی، تفصیل بیان کر دی کہ کون سے ہاتھ کو کون سے ہاتھ پر رکھنا، یعنی دائیں ہاتھ کو وضع الیمین ہے، دائیں ہاتھ کو علی الشمال ہے، بائیں ہاتھ پر رکھنا، اور کہاں رکھنا؟ تحت السرہ، ناف کے نیچے۔ یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ آگے چھٹی اور ساتویں آٹھویں نامی حدیث، 4 احادیث کا مجموعہ ہے جو امام ابو داؤد نے اپنی سنن کے اندر، امام احمد نے اپنی مسند کے اندر، امام دارقطنی نے اپنی سنن کے اندر، امام بیہقی نے اپنی سنن کے اندر، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے انہ قال السنۃ وضع الکف علی الکف تحت السرہ۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز کے اندر سنت یہ ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ کے اوپر رکھا جائے، ناف کے نیچے۔ تو چونکہ دوسری احادیث کے اندر تفسیر آ گئی کہ کون سے ہاتھ کو کون سے ہاتھ کے اوپر رکھا جائے، یعنی دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھا جائے، ناف کے نیچے۔ یہ سنت مصطفیٰ اور سنت صحابہ ہے۔ حدیث نمبر 10 حضرت رزین نے حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ان علی قال السنۃ وضع الکف ویدہما تحت السرہ۔ فرمایا کہ نماز کے اندر سنت ہاتھوں کو رکھنا ہے، یعنی ایک تو نماز کے اندر سنت ہاتھوں کو رکھنا ہے، یعنی ہاتھوں کو کھلا چھوڑنا نہیں، جس طرح اہل تشریح کرتے ہیں یا مالکیہ کرتے ہیں ہاتھوں کو چھوڑے رکھنا، تو اس طرح نہیں، بلکہ ہاتھوں کو باندھنا یہ سنت ہے۔ اور دوسرا ہاتھوں کو باندھ کر پھر کیا سینے کے اوپر رکھے؟ فرمایا نہیں، وَيَدَعُمَا تَحْتَ السُّرَّةِ، مرد ہاتھوں کو ناف کے نیچے رکھے۔ حدیث نمبر 11 امام محمد نے وقت کے بہت بڑے امام، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد رشید، ان کی مشہور کتاب ہے کتاب الآثار۔ کتاب الآثار کے اندر مشہور تابعی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہ کان یضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری تحت السرہ۔ حضرت ابراہیم نخعی کا کیا طریقہ تھا، اس عظیم تابعی کا کیا طریقہ تھا؟ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ اپنے دائیں ہاتھ کو
بائیں ہاتھ کے اوپر ناف کے نیچے رکھتے تھے۔ علماء کرام تشریف فرمائے انہو کان یدو، ماضی استمراری ہے جس کے اندر استمرار اور دوام پایا جاتا ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ کسی ایک نماز کے اندر ناف کے نیچے ہاتھ رکھ دیے یا کبھی ناف کے نیچے رکھ دیے اور کبھی سینے پر باندھ لیے، نہیں، فرمایا صحابہ کا بھی معمول تھا اور تابعین کرام کا بھی معمول تھا کہ وہ ہمیشہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر باندھتے تھے اور ناف کے نیچے رکھتے تھے، ناف کے اوپر نہیں، سینے کے اوپر نہیں، ہمیشہ ناف کے نیچے اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھتے تھے، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر باندھتے تھے۔ حدیث نمبر 12 امام ابو بکر بن ابی شیبہ نے حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں یدو یمینہ علی شمالہ تحت سرہ، ابراہیم نخعی وہ اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر ناف کے نیچے رکھتے تھے۔ حدیث نمبر 13 ابن حزم جس کو غیر مقلدین اپنا امام مانتے ہیں اور جن کی بات کو اتھنٹک اور سند سمجھتے ہیں، وہ اپنی کتاب المحلہ بالآثار کے اندر ابن حزم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کرتے ہیں انہ قال من اخلاق النبوہ وضع الیمین علی الشمال تحت السرہ، یہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کا ایک حصہ ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبوت کے اخلاق میں سے، نبوت کی عادات میں سے، نبوت کے خصائل میں سے ہے، ہر نبی کی سنت ہے، ہر نبی کا طریقہ ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر ناف کے نیچے رکھا جائے، نماز کے اندر دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر باندھ کے ناف کے نیچے رکھا جائے۔ حدیث نمبر 14 امام ابو بکر بن ابی شیبہ نے حجاج بن حسان سے روایت کی، فرماتے ہیں سمیعت ابا مجلس وسألتہ قلتہ کیف یصنع، فرماتے ہیں کہ میں نے ابو مجلس سے سوال کیا اور ان سے پوچھا کہ نماز کے اندر ہاتھ کیسے رکھے جائیں، ہاتھوں کو کہاں رکھا جائے، تو انہوں نے جواب کے اندر ارشاد فرمایا یضع باطن کف یمینہ علی ظاہر کف شمالہ ویجعلہما اسفل من السرہ، فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ کے اندرون کو، دائیں ہاتھ کا جو اندرون والا حصہ ہے، باطن والا حصہ ہے، اس کو بائیں ہاتھ کے ظاہر والے حصے پر رکھنا اور ویجعلہما اسفل من السرہ، اور پھر ان دونوں کو ناف کے نیچے رکھنا، یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے اور یہ صحابہ کرام کی سنت ہے۔ اور اس حدیث پاک کو نقل کرنے کے بعد امام ابو بکر بن ابی شیبہ فرماتے ہیں کہ اسناد جشید، اس کی سند انتہائی عمدہ ہے، ورجال کلہم ثقات، اس کے جتنے راوی ہیں سارے کے سارے ثقہ راوی ہیں۔ تو یہ 14 حدیث مبارکہ اس موضوع کے اوپر میں نے بیان کر دی، ویسے تو بہت زیادہ اس کے اوپر آپ حدیث مبارکہ دیکھ سکتے ہیں حدیث کی کتابوں کے اندر، لیکن اختصار کے ساتھ میں نے 14 حدیث مبارکہ اس کے اوپر بیان کی ہیں۔ اب اگر ہم عقل کا تقاضا دیکھیں کہ عقل کا تقاضا کیا ہے، چونکہ ہمارا دین وہ دلائل نقلیہ سے جس طرح ثابت ہے اسی طرح دلائل عقلیہ سے بھی ثابت ہے، ہمارے نزدیک عقل بھی ایک شرعی دلیل ہے، قیاس بھی ایک شرعی دلیل ہے، تو اس واسطے عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھنا چاہیے، کیونکہ عام طور پر جب کوئی غلام کسی دنیا دار آقا کے سامنے ادب کے ساتھ اور عاجزی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو اس کے کھڑے ہونے کا انداز یہی ہوتا ہے کہ وہ ناف کے اوپر اپنے ہاتھ باندھتا ہے۔ تو جب دنیاوی آقا کے آگے کھڑے ہونے کا یہ اظہار ہے، اس کے سامنے یہ عاجزی ہے اور اس کا یہ ادب ہے، تو پھر حقیقی آقا، حقیقی مولا جو ہمارا خالق بھی ہے، ہمارا مالک بھی ہے، ہمارا رازق بھی ہے، اس کی بارگاہ کے اندر بھی ادب کا تقاضا، عاجزی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ حالت قیام کے اندر اور ہاتھ باندھنے کے اندر وہی صورت اختیار کی جائے جس کے اندر ادب زیادہ ہے، جس کے اندر عاجزی زیادہ ہے۔ اور دوسری چیز اگر ہم دیکھیں تو نماز ساری کی ساری یہ بندے کے لیے اظہار بندگی ہے،
نماز یہ اظہار بندگی ہے، اس لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعبدوا ربکم، میرے بندو میری بارگاہ کے اندر اظہار بندگی کرو۔ نماز ساری کی ساری یہ عجز و نیاز کا اظہار ہے، بندہ اپنی ابدیت کا اظہار کرتا ہے اور اپنے مالک کی کبریائی کا اظہار کرتا ہے۔ جو بندے کی ابدیت کا اظہار ہوتا ہے تو مالک کی کبریائی کا اظہار ہوتا ہے۔ تو آپ اگر دیکھیں تو حالت قیام کے اندر کھڑا ہونا یہ بھی ایک عاجزی کی صورت ہے، پھر آدھے جسم کو جھکا کر آدھے جسم کو قیام کی حالت کے اندر رکوع کی صورت کے اندر اپنے آپ کو مالک کی بارگاہ کے اندر پیش کرنا یہ بھی ایک عاجزی کی صورت ہے۔ اور پھر بندہ اپنی عاجزی کی انتہا کرتا ہے کہ جب اپنی مکرم مشرف اور عزت والی جبین کو اللہ کی بارگاہ کے اندر زمین کے اوپر ٹیک کر اپنی اظہار بندگی کرتا ہے تو اس کی عاجزی کا اظہار ہوتا ہے، اور پھر وہ حالت تشہد کے اندر اتحیات کی صورت کے اندر بیٹھتا ہے تو وہ اپنے عمل سے بھی عاجزی کا اظہار کر رہا ہے اور اپنے قول اقرار سے بھی عاجزی کا اظہار کر رہا ہے، اور اللہ کی بارگاہ کے اندر وہ یہ تحفے پیش کر رہا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ تو جب ساری نماز یہ بندے کی عاجزی کا اظہار ہے تو حالت قیام کے اندر بھی بندے کو وہی صورت اختیار کرنی چاہیے کہ جس کے اندر اس کی عاجزی اور مالک کے ادب کا اظہار ہو، تو وہ صورت یہی ہے کہ ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر رکھ کے ناف کے نیچے ہاتھوں کو باندھا جائے، پہلوانوں کی طرح اکڑ کے، جس طرح کچھ لوگ حالت نماز کے اندر عجیب صورت حال سے کھڑے ہوتے ہیں، اس طرح یہ اکڑنے کی جگہ نہیں ہے، یہ عاجزی کی جگہ ہے، یہ ادب کی جگہ ہے، اپنے مالک کی بارگاہ کے اندر عجز و نیاز کو پیش کرنے کی جگہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عقیدہ اہل سنت والجماعت کو سمجھ کر اس کے اوپر اللہ ہمیں استقامت عطا فرمائے، اسی خوبصورت عقیدے پر ہمارا خاتمہ فرمائے، ہماری نسلوں کو اس عظیم قرآن و سنت والے عقیدے کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔